اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرا نام ہے محمد جاوید غفاری اور آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں مجھے خبر ہے۔ جی ہاں، مجھے خبر ہے۔ جس طرح پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں بڑے اضافے کے بعد حکومت کا 24 گھنٹے کے اندر بڑا ریلیف سامنے آیا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا پیٹرول کی قیمت میں 80 روپے فی لیٹر کمی کا اعلان۔ شہباز شریف نے کہا پورے خطے میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی ہیں، پوری کوشش ہے کہ قومی وسائل کو عوام کے لیے استعمال کیا جائے۔ 3 ہفتوں میں قومی وسائل سے 129 ارب کی سبسڈی دی، قیامت خیز طوفان کو سبسڈی کے ذریعے عوام تک پہنچا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کیا ہے کہ پہلے 2 ماہ کے لیے جو وفاقی وزراء تھے ان کی تنخواہ جمع کروانے کا حکم دیا تھا، جبکہ اب اس کو بڑھا کر 6 ماہ کے لیے کر دیا گیا۔ اب 6 ماہ کی جو وفاقی حکومت کی تنخواہ ہوگی وہ قومی خزانے میں جمع کروائی جائے گی۔ یہ ایک اچھا اقدام ہے۔ جس طرح ہم کل بات کر رہے تھے کہ کل ایک پیکج دیا گیا جس کا نام تکلیف پیکج، جبکہ آج کا پیکج جو ہے وہ ریلیف پیکج ہے۔ عوام کا جو احتجاج تھا کل ہم نے دیکھا مختلف پلیٹ فارمز پر، سوشل میڈیا پر اور ٹی وی چینلز پر، اور اس کا شاید یہ ثمر ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نے خود آ کر یہ اناؤنسمنٹ کی اور 24 گھنٹے کے اندر اس کو واپس کرنے کی بجائے 80 روپے کا ایک ریلیف دیا، جو کہ قابل تحسین بھی ہے اور اس کو ہلکے جو ہیں وہ پسند بھی کر رہے ہیں۔ دوسری بات آپ دیکھتے ہیں، کیونکہ یہ جو پریشانی آئی، یہ ٹینشن آئی، اس کی سب سے بڑی وجہ امریکہ اور اسرائیل کی تہران پر فضائی حملے ہیں۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ تہران پر فضائی حملے میں مزید 3 افراد شہید ہو گئے۔ 28 فروری سے جاری حملوں میں شہداء کی تعداد 2000 سے تجاوز کر گئی۔ ایران کا اپنے شہید نیول چیف ریئر ایڈمرل علی رضا تنگسری کی یاد میں سیہونی ریاست پر گائیڈڈ میزائلوں سے حملہ ہے، وہ بھی سامنے آیا ہے۔ مغربی گلیبی حیفا، کفرکنا اور کرائٹ میں اسرائیل جنگی امدادی مراکز پر گائیڈڈ میزائل داغے گئے۔ تل ابیب میں اور حیفا سمیت مختلف شہروں میں عمارتیں تباہ اور اس کے ساتھ ساتھ گاڑیوں میں آگ لگ گئی ہے۔ اسرائیل کا دفاعی نظام میزائل روکنے میں بری طرح ناکام رہا۔ اس تمام تر جو مشرق وسطی میں صورتحال اور خاص طور پہ ایران کی جنگ ہے اس پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سید محمد قاسم شمسی، جو کہ ایران سے تعلق رکھتے ہیں اور مشرق وسطی پر کہہ لیں کہ وہ خصوصی گرفت رکھتے ہیں۔ ان کو ہم نے آج مدعو کیا ہے، ان کو ہم پہلے تو ویلکم کہیں گے۔ السلام علیکم شمسی صاحب۔ جی وعلیکم السلام۔ سوال یہ ہے شمسی صاحب کہ آپ کیونکہ وہاں پر موجود ہیں اور آپ زمینی معاملات دیکھ رہے ہیں، تو اب وہاں پر ایران کی صورتحال اس وقت کیا ہے؟ اوورال اگر دیکھا جائے تو ہمیں جو ایران کے وہ ہیں ترجمان ہیں وہ بتاتے رہتے ہیں، کیونکہ آپ وہاں پر موجود ہیں تو آپ بھی وہاں پر انفارمیشن رکھتے ہیں، تو اس انفارمیشن سے ہمارے ویورز کو آگاہ کیجیے گا۔ السلام علیکم، بہت شکریہ۔ دیکھیں جنگ کی صورتحال ہر گھنٹے میں بدل رہی ہے اور ڈے بائی ڈے سچویشن مختلف ہوتی ہے اور جنگ بہت تیزی کے ساتھ اپنے انجام کی طرف بڑھ رہی ہے۔ اگر خاص طور پر پچھلے 3-4 دن کی بات کی جائے تو دونوں طرف سے جنگ جو ہے وہ اپنے خطرناک انجام کی میں عرض کرتا چلوں کہ پرسوں ڈونلڈ ٹرمپ اور امریکہ کی طرف سے 48 گھنٹوں کے لیے یہ پیشکش کی گئی تھی ایران کو کہ 48 گھنٹوں کے لیے جنگ کو روکا جائے، جنگ بند کر دی جائے، لیکن ایران نے ٹوٹلی طور پر اس آفر کو ریجیکٹ کر دیا ہے۔ اور جب سے ایران نے اس آفر کو ریجیکٹ کیا ہے اس کے بعد سے ایک میسو بمبارمنٹ تہران میں، اصفہان میں، تبریز میں اور کرج میں وہ جاری ہے امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے۔ اور یہاں جو صورتحال ایران کی طرف سے ہے، یہاں سے بھی جو پرسوں شب تھی، کل کا دن اور پرسوں اور آج کا دن اور جو رات جو گزری ہے، ایران کی طرف سے بھی ایک ہیوج اور جو ہے انکنسیڈریبل رسپانس جو ہے وہ دیا جا رہا ہے میزائل کی صورت میں، اور ایران اپنے جو لیٹسٹ میزائلز ہیں ان کا استعمال کر رہا ہے اس امریکہ کے رسپانس میں، اسرائیل کے رسپانس میں، ان کے حملوں کے رسپانس میں، اور جس سے وہ یہاں خطے میں گلف کنٹریز کے اندر بھی ان کی جو تنصیبات ہیں ان کو یہ ٹارگٹ کر رہے ہیں، اور خود براہ راست جو ہے وہ اسرائیل کو جو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے وہ اسرائیل کا حیفا ہو، وہ ریاض شمونہ ہو یا وہ اس کے جو باقی ایریاز ہیں، تقریباً اب کوئی ایسی جگہ اسرائیل میں موجود نہیں ہے کہ جہاں ایران کے میزائلوں کی یا پھر حزب اللہ کے میزائلوں کی دسترس حاصل نہ ہو، بلکہ یہ کہا جا رہا ہے کہ بعض ایسی جگہوں کو ہٹ کیا ہے کہ جو 1948 سے لے کر اب تک وہاں پر کسی چیز کا پہنچنا محال تھا، لیکن ایرانی اور حزب اللہ کے جو میزائلز ہیں وہ وہاں اپنے ٹارگٹس کو ہٹ کر رہے ہیں۔
یہ تو آپ نے بتایا کہ کس طرح دونوں سائڈ سے جنگی صورتحال ہے اور دونوں سائڈ سے حملے جو ہیں وہ جاری ہیں، لیکن یہ آپ بتائیے گا وہاں پہ عوام جو ہے اس کو کیا مشکلات کا سامنا ہے، عوام کیسے اپنا گزر بسر کر رہی ہے؟ کیونکہ آج اگر دیکھا جائے تو 1 ماہ سے زیادہ اس جنگی صورتحال میں وہ نپٹ رہے ہیں، تو وہاں پر جو موجودہ صورتحال ہے اس سے آگاہ کیجیے گا۔ جی دیکھیں، یہاں کی جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ بہت ڈیفرنٹ ہیں۔ ہو سکتا ہے ہم پاکستان میں بیٹھے ہوئے یا پاکستان سے باہر دوسرے ملکوں میں بیٹھے ہوئے یہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید اس وقت ایران کی عوام بہت مشکل میں ہے۔ ہاں مشکل میں ہے، وہ فقط اس وجہ سے مشکل میں ہے کہ ان پر جنگ مسلط کی گئی ہے۔ اگر گراؤنڈ ریالٹیز کی بات کریں تو عوام اس وقت پرجوش ہے، جذبے کے ساتھ میدان میں موجود ہے، وہ اپنی فورسز کو حوصلہ دے رہی ہے، عوام یہاں کی وہ اپنی حکومت کو حوصلہ دے رہی ہے، اور ایرانی عوام یہ کہہ رہی ہے کہ کسی بھی قیمت پر جو ڈائیلاگ کا پروسیس ہے اس کی طرف نہیں جانا، مذاکرات نہیں کرنے۔ کیوں؟ اب یہ عوام بھی یہ سمجھتی ہے کہ امریکہ ہرگز قابل اعتماد نہیں ہے، اس پر اعتبار نہیں کیا جا سکتا۔ یہاں ہم نے دیکھا ہے، مشاہدہ کیا ہے، تہران میں، مشہد میں، اصفہان میں، تبریز میں، شیراز میں، جتنے بھی ایران کے سٹیز ہیں، قم میں، یہاں جو عوام کا جوش ہے، جذبہ ہے، اور جو حقیقی ان کی فیلنگز ہیں جس کا وہ باہر سڑکوں پر اظہار کر رہے ہیں، تقریباً ہر شب رات 7 بجے سے لے کر 12 بجے تک، 1 بجے تک عوام کے جلسے، جلوس، ریلیاں، مظاہرے، حکومت کے ساتھ یکجہتی، اپنی فورسز کے ساتھ یکجہتی، یہ والا سلسلہ یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں۔ کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں عوام کا مورال ڈاؤن ہو، یہاں عوام پینک کا شکار ہو، یہاں عوام خوف کا شکار ہو، تو کوئی ایسی سچویشن ابھی تک دیکھنے کو نہیں ملی زمینی حقائق میں۔ شمسی صاحب، یہ بات کی جا رہی تھی کہ جو امریکہ ہے اس نے اپنے کافی ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو خامنائی صاحب کا شہید ہونا اور اس کے بعد صورتحال کا تبدیل ہونا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ کیا اس سے کوئی جذبہ فرق آیا ہے یا کوئی پریشر جو ہے وہ پڑا ہے ایران کے اوپر زیادہ، جو کہ خامنائی صاحب کی صورت میں ان کو ملتا تھا ایک حوصلہ، تو ابھی ان کے جو فرزند ہیں مجتبی خامنائی صاحب، وہ کیا اسی طرح انہی پالیسیوں پر کارآمد ہیں یا کوئی پالیسی میں تبدیلی آپ کو نظر آئی ہے؟ اور دیکھیں اس وقت جو دیکھا جا رہا ہے ایسا نہیں ہے، انہوں نے ٹارگٹ کیا، امریکہ نے اور اسرائیل نے ایک میسو بمبارڈمنٹ کے ذریعے ایران کے رہبر اعلیٰ سپریم لیڈر سید علی حسینی خامنائی کو انہوں نے شہید کیا، اور ان کی شہادت کے بعد یہاں کے جو زمینی حقائق بتا رہے ہیں کہ یہاں کا جذبہ، یہاں کی جو ولنگ پاور ہے، آپ دیکھیں کہ مور دین 5 ملین پیپلز انہوں نے خود کو رجسٹرڈ کروایا ہے رضاکارانہ طور پر، کہ اگر کوئی بڑا مارکا سامنے آتا ہے، اگر کوئی زمینی حملہ ہوتا ہے، جو یہاں کے حقائق ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے کہ یہاں مورال ڈاؤن ہو۔ جو آپ نے باقی کویسچن کیا کہ موجودہ جو رہبر ہیں، سپریم لیڈر ہیں سید آیت اللہ مجتبی حسینی خامنائی، تو وہ بہت اچھے انداز میں چیزوں کو لے کے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ کنٹرول روم سے اس جنگ کی جو ہے مینجمنٹ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کنٹرول کر رہے ہیں بیٹھے ہوئے، اور تمام تر چیزوں کو بہتر انداز میں وہ سر انجام دے رہے ہیں، اور انہوں نے اس خطے پہ، اس جنگ پہ، اور خود جو ملک کے معاملات ہیں ان پر گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ شمسی صاحب، آپ نے جس طرح بتایا، ساری بہترین طریقے سے آپ نے ساری عکاسی کی وہاں کی، آپ یہ بتائیے گا کہ وہاں پر پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں کے حساب سے کوئی بات چیت ہے اوپر نیچے ہوا ہے؟ کیونکہ پیٹرولیم مصنوعات جو ہیں وہاں سے کیونکہ نکلتی بھی ہیں، اور وہ ہمارے پورے خطے کے اندر آپ کو پتہ ہے مشکلات ہیں، تو وہاں پر کیا دیکھنے کو مل رہا ہے؟ وہاں پر کیا طریقہ کار ہوتا ہے؟ دیکھیں، یہاں پیٹرولیم کی جو مصنوعات ہیں ان کی قیمتوں میں آخری بار جب اضافہ ہوا ہے وہ 3 ماہ پہلے ہوا ہے، اور موجودہ جو جنگ کی صورتحال ہے، اس جنگ کی صورتحال میں پیٹرولیم سمیت خورد و نوش کی اشیاء کو لے لیں، رہن سہن کی اشیاء کو لے لیں، زندگی کے جتنے بھی لوازم ہیں، جو بھی ریکوائرمنٹس ہیں ایک لائف کو سپینڈ کرنے کے لیے، کسی بھی ایسی قیمت میں کوئی قابل ذکر اضافہ نہیں ہوا کہ جس کے بارے میں کہا جا سکے کہ یہاں پہ جو ہے فیول پرائسز وہ بڑی ہیں، جبکہ باقی پورے خطے کے اندر گلف کنٹریز ہیں جن میں سعودی عرب ہے، قطر ہے، بحرین ہے، اور UAE ہے، یا باقی ممالک ہیں وہ بری طرح سے متاثر ہیں، لیکن ایران جو ہے وہ اپنی ایکسپورٹ کو جاری رکھے ہوئے ہے۔ شمسی صاحب، آپ نے کہا کہ جنگ جو ہے وہ اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے، تو اس کو آپ کیسے وہ کرتے ہیں؟ یہ آپ کا اپنا تجزیہ ہے یا آپ کا وہاں پہ جو زمینی حقائق ہیں یہ اس کی عکاسی کر رہا ہے؟ دیکھیں، جب جنگ اپنے خطرناک انجام کی طرف بڑھتی ہے، جنگ میں شدت آتی ہے، تو ڈیفینیٹلی جب آپ مقابل ہوتے ہیں، وہ اس کے زمینی حقائق ہیں کہ اب دیکھیں جو
گزشتہ 2 دنوں سے ایک میسو بمبارمنٹ کی ہے خود تہران کے اندر. جو رات گزری ہے تہران کے اندر زمینی حقائق کے مطابق اگر بات کی جائے تو وہ بہت بھیانک رات تھی, بہت زیادہ حملے ہوئے ہیں, لیکن یہاں کی عوام, یہاں کی فورسز, یہاں کی جو گورنمنٹ ہے ایران کی, اس کا حوصلہ بہت بلند ہے اور وہ مسلسل مذاکرات سے انکار کر رہے ہیں. تو ڈیفینیٹلی اگر دیکھا جائے جب رسپانس میں ایران اٹیک کرتا ہے تو وہاں اسرائیل کی جو پبلک ہے وہ اس پریشر کو برداشت نہیں کر سکتی. جو ان پہ اوپر ایک قیامت گزرتی ہے, وہ بار بار پناہ گاہوں کی طرف بھاگتے ہیں. بعض جو نیوز رپورٹرز ہیں یا بعض چینلز ہیں انٹرنیشنل, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ تقریباً ایک دن میں 14 سے 15 مرتبہ اسرائیلی عوام کو پناہ گاہ کی طرف جانا پڑتا ہے. تو یہ ایک بہت بڑا پریشر ہے. ڈیفینیٹلی جیسے جیسے جنگ آگے بڑھے گی ایران اپنے لیٹسٹ ویپنز کو استعمال کرے گا, جس سے مزید ایک خطے کے اندر پریشر ڈیولپ ہوگا, اور جو اقتصادی بحران ہے فیول کے عنوان سے جو اس خطے سے گزر رہا ہے, پیٹرول ہو, وہ ڈیزل ہو, یا باقی جو ایل این جی یا گیس کی جو باقی آئٹمز ہیں, ان پہ جو مہنگائی ہو رہی ہے پوری دنیا کے اندر, اور پھر اس کی وجہ سے باقی جو آئٹمز ہیں دنیا میں, پوری دنیا کی جو پروڈکٹس ہیں, وہ بہت بڑا پریشر آ رہا ہے جو ہے. اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں کے جو گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ اس بات کی طرف جا رہی ہیں کہ اگر ایران مزید بڑے حملے کرتا ہے تو اس پریشر کو خود اسرائیل اور امریکہ اور اسرائیلی عوام اور امریکن عوام اور خطے میں موجود جو گلف کنٹریز ہیں وہ اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے, اور پاسبلی امریکہ خود ہی وڈرا کر کے اس جنگ سے بھاگ جائے. امریکہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, معذرت طویل ہو گیا, امریکہ بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے, لیکن ابھی تک امریکہ کے ہاتھ میں کوئی وکٹری نہیں ہے کہ وہ دنیا کے سامنے پریزنٹ کر سکے کہ میں نے اس جنگ میں اپنے ان اہداف کو حاصل کر لیا ہے, میں نے یہ ٹارگٹس اچیو کر لیے ہیں. ابھی تک بظاہراً امریکہ کے ہاتھ میں کوئی واضح وکٹری موجود نہیں ہے, اس لیے ابھی وہ جنگ میں موجود ہے اور جلدی نکل جائے گا بغیر کسی ٹارگٹ کو اچیو کیے. یہ یہاں کے گراؤنڈ ریالٹیز ہیں وہ یہ بتا رہی ہیں. بہت شکریہ شمسی صاحب, آپ نے اپنا قیمتی تجزیہ بھی دیا اور آپ نے ایک اچھی خبر بھی دی کہ اب شاید وہاں پر یہ جو جنگ کے بادل ہیں وہ چھٹنے والے ہیں, اور آپ نے جس طرح بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ جو ٹارگٹس لے کے آیا تھا وہ شاید سارے تو اچیو نہیں کر پایا, لیکن کافی حد تک اس نے اچیو کیے بھی ہیں. اور اگر دیکھا جائے تو اگلے جو مراحل ہیں وہ جنگ کے آپ نے کہا کہ اختتامی مراحل ہیں, تو یہ ایک بہترین پیش گوئی بھی ہو سکتی ہے اور ہمارے تمام خطے کے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے ایک اچھی خبر بھی ہو سکتی ہے. ابھی آگے چلتے ہیں اور مختلف معاملات پر بات کرتے ہوئے ہم کہ امریکہ کی 48 گھنٹے کی جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی گئی ہے. ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات اور امریکی حکام سے ملاقات سے انکار کر دیا. کویت کے جزیرے کے اندر ایک امریکی فوجی ڈپو پر حملے کے بعد امریکی حکام مزید پریشان ہو گئے ہیں. عارضی جنگ بندی کی تجویز ایران نے تحریری جواب دینے کی بجائے زمینی سطح پر بھاری حملے جاری رکھ کر جواب دیا. جنگ رکوانے کے لیے امریکی سفارتی کوششیں مزید تیز ہو گئی ہیں. اس تمام تر صورتحال سے آگاہی لینے کے لیے یا بات کرنے کے لیے, تجزیہ لینے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہوں گے بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون. بریگیڈیئر ریٹائرڈ آصف ہارون نے مسلسل ہمیں آگاہ رکھا, عوام کو آگاہ رکھا, ہمارے ویورز کو آگاہ رکھا اور بتایا کہ کس طرح موجودہ جو صورتحال ہے وہ چینج ہو رہی ہے, اور اس تمام تر جو معاملات ہیں وہ گہری نظر بھی رکھتے ہیں, لکھتے بھی رہتے ہیں. بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب السلام علیکم. بریگیڈیئر آصف ہارون سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. بریگیڈیئر ریٹائرڈ نادر میر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوں گے, ان سے ہم بات کرتے ہیں. وہ ایک سمجھ لیں کہ استاد بھی ہیں اور یہ تمام تر چیزیں جو گراؤنڈ پہ ہو رہی ہیں ان کی بہترین مانیٹرنگ بھی کرتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ لکھتے بھی ہیں اور بتاتے بھی رہتے ہیں, اور ہمیں انہوں نے بہت پہلے سے یہ چیزیں آگاہ کر کے رکھی ہوئی ہیں کہ کس طرح صورتحال جو ہے وہ تبدیل ہو رہی ہے اور آگے جا کر کیا ہونے والا ہے. تو بریگیڈیئر نادر میر جو ہیں وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم بریگیڈیئر صاحب. ہاں جی السلام علیکم. جناب آپ جو کہتے ہیں وہ ہو جاتا ہے, ایسا کیا ہے آپ کیا رات کو وظیفہ کرتے ہیں اور اس کے بعد بولتے ہیں, دن کو آ کے آپ نے جتنی باتیں کی آج تک سچ ثابت ہوئی, اور اگر دیکھا جائے تو اب صورتحال جو ہے وہ بالکل اسی طرف جا رہی ہے جس طرف آپ کہتے ہیں, تو اس کی کیا وجہ ہے؟ اور دوسرے نمبر پہ آپ بتائیے گا کہ امریکہ نے ایک جنگ بندی کے لیے تجویز جو دی تھی وہ ایران نے مسترد کر دی ہے, بلکہ جو حملے ہیں وہ زیادہ تیز کر دیے ہیں, اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ میں جیو پولیٹیکل انالیسس دیتا ہوں کیونکہ میں جیو پولیٹیشین ہوں, کوئی مداری یا وہ نجومی نہیں ہوں. یا پاکستان میں بہت سے ہیں اور وہ آپ کو پتا ہے کس طرح کی باتیں کرتی ہیں, تو میں تو وہ بات کرتا ہوں جو ریالٹی کی حقیقت کے ساتھ لنک ہو اور جتنا نظر آ رہا ہے, باقی اللہ کی برکت سے ہوتا ہے سارا کام.
میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے جو سوال پوچھا ہے وہ یہ ہے، بیسکلی ہم نے پہلے بھی ڈسکس کیا اور آپ کے چینل پہ خاص طور پہ چینل 7 بہت اچھی ہے آپ کی، وہ کہ آگے جنگ میں امن آنا ہے یا جنگ ہونی ہے، یعنی ادر ورڈز وار ٹرمینیشن اور وار ایسکیلیشن. مطلب یہ دو صورتیں نا، کہ ایک تو یہ کہ جنگ ختم ہو جائے جس کے لیے پاکستان نے بھرپور، میں نے تو پہلے دن کہا تھا آپ کی چینل پہ بھی، اور فرسٹ یہ کہ امن لائیں، کیونکہ ہمارا انٹرسٹ ہے، قومی انٹرسٹ ہے، نیشنل انٹرسٹ ہے پاکستان کا اینڈ دا ورلڈ. اور پاکستان نے ہمیشہ دنیا کے ساتھ جو دنیا کا انٹرسٹ اور پاکستان کا انٹرسٹ اس کو ملانے کی کوشش کی ہے، رائٹ ہی. سو یہ تو ہماری کوشش ہے، اور آپ کو پتا ہے کتنی کوشش ہوئی اور ہو رہی ہے، جس میں یہ سارے ممالک ترکی، سعودیہ، مصر، پاکستان شامل کے علاوہ چین بھی، آپ کو پتا ہے ہماری جتنی نیشنل لیول پہ ان کے ساتھ چل رہا ہے. ایفرٹ ہیز بین اینڈ اسٹل از آن. ہونا چاہیے کہ امن آ جائے، سیز فائر ہو جائے، بیکاز پہلا اسٹیپ جو ہے نا وہ سیز فائر سے ہوتا ہے. اس طرح کی جو جنگیں ہیں خطرناک قسم کی، اس میں اگر امن ہونا ہو تو مختلف سائڈز اپنا مختلف پوائنٹس پیش کرتی ہے. اس میں آپ کو پتا ہے امریکہ نے کیے، ترکی، چائنا، اس نے ایران نے بھی اپنے کچھ پوائنٹس دیے. آپ کو پتا ہے چائنا اور پاکستان نے مل کے بھی پوائنٹس دیے امن لانے کے لیے، یعنی پیس کرانے کے لیے. اب لیٹسٹ سچویشن یہ ہے کہ اس کو اگرچہ امریکہ تو نظر آ رہا ہے کہ اس وار کو ختم کرانا چاہتا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے انڈر، یہ تو کوائٹ ایویڈنٹ، اینی باڈی کین سی دیٹ. لیکن اس وقت ایران جو ہے وہ اس وقت ایز آف ناؤ، آج کی ابھی جو بات ہے، وہ اس سے اگری نہیں کر رہا. اس میں کیا ان کا انٹرسٹ ہے؟ ظاہر ہے جنگ تو کسی کا بھی انٹرسٹ نہیں، ایران کا نقصان بھی ہو رہا ہے، سب کا ہو رہا ہے، ساری دنیا کا. لیکن جو سمجھ آ رہی ہے نا وہ یہ ہے کہ دے وانٹ بیٹر ڈیل، یعنی کہ وہ نیگوشیٹنگ ٹیکٹکس کہتے ہیں نا، یا آپ نے جب ٹیبل ٹاک کرنی ہے تو اس کو وہ تھوڑا ڈیلے کر رہے ہیں تاکہ وہ کچھ اور حاصل کر سکے. یہ تو ظاہر ہے کہ ایران کا مقصد نہیں ہے، یا کسی ملک کا دنیا میں مقصد نہیں ہو سکتا کہ ہمیشہ جنگ چلتی رہے، کیونکہ یہ بھی تو دیکھیں نا کہ ایران میں کتنی بمباری ہوئی، کتنا نقصان ہوا، اور آگے بھی ہو رہا ہے، ان کا انفراسٹرکچر ڈسٹروائے ہو رہا ہے. اور اگر یہ جنگ چل پڑے گی تو امریکہ اور اسرائیل بے تحاشا جو ایران کا جو جنگ لڑنے کے علاوہ اکنامک اور سویلین انفراسٹرکچر اور سارا نظام ہے اس کو بہت نقصان کریں گے. اسی طرح ایران بھی جواب دے رہا ہے، اور اسرائیل میں خاص طور پہ، اور باقی ممالک عرب گلف اسٹیٹس کے اوپر بھی ایران نے کافی ٹیکس کیا. آپ کو سب ساری دنیا کو پتہ ہے، یہ آل نون، کوئی چھپی خبر نہیں ہے یہ. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب یہ جنگ کیونکہ انہوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا یا نہیں ایکسیپٹ کی پیس ٹاکس، تو اس کا مطلب ہے کہ امن نہیں ہوگا یا امن کی کوشش نہیں کرنی چاہیے. آئی انسسٹ، یعنی کہ میں ذاتی طور پر برگیڈیئر ناظر بھی یہی کہہ رہا ہوں ہماری حکومت اور اسٹیٹ کو، ریاست کو، پاکستانیوں کو، کہ ہمارا انٹرسٹ، پاکستان کا انٹرسٹ دیکھیں نا کہ آپ کا کیا انٹرسٹ ہے. کیا آپ کا انٹرسٹ ہے کہ کل پیٹرول کی پرائس جو $1000 پہ چلی جائے، یا بیرل کی پرائس $300 $400 پہ چلی جائے ایک آئل کی بیرل کی؟ مطلب اس سے دیکھیں نا کیا ہوتا ہے. آپ میں مثال دے رہا ہوں، میں تو یہ تو ہارمونز سے ریلیٹڈ ہے نا اس کی چوک سے، مگر اس کے علاوہ باقی بھی آپ کو سوٹ نہیں کرتا، کیونکہ مڈل ایسٹ میں، گلف میں جنگ ہو رہی ہے، جہاں میں نے پہلے بھی کہا ملینز آف پاکستانیز رہ رہے ہیں، کما رہے ہیں، آپ کو بھیج رہے ہیں، ریمیٹنسز آپ کی اکانومی کا حصہ ہے. تو یہ سارا جو ہے پاکستان کی اکانومی کو بہت نقصان کر سکتا ہے، اور اکانومی نقصان ہونے سے سوشل ڈس آرڈر ہو جاتا ہے، ظاہری بات ہے. اور اس کے علاوہ سیکورٹی کا ایشوز بھی ہے، کیونکہ آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کی، انڈیا کی یہ جو چیز ہے جو پاکستان میں لوگ اتنا اس پہ توجہ نہیں دیتے، میں توجہ دلانا چاہتا ہوں. افغانستان سے پاکستان کی اس پہ لڑائی چل رہی ہے، آپ کو پتا ہے، کیونکہ افغانستان نے جو دہشت گردی شروع کی تھی اس نے اگری نہیں کیا اس کو ختم کرنے کے لیے، اگر چائنا میں بھی ٹاکس ہوئی. اور اس کے علاوہ بھارت سندھو 2 یا 3 جو بھی نام دیا، اس کے لیے پوری تیاری میں. آپ دیکھ لیں پاکستان کے ایسٹرن بارڈر پہ، یعنی انڈیا کے ویسٹرن بارڈر پہ کیا ہو رہا ہے. اور یہ میں نے 1 سال پہلے جب پچھلی سندور ہوا تھا اس پہ آرٹیکل میں لکھا تھا، وکٹری ٹو پاکستان کے، یہ آخر میں کچھ عرصے بعد دوبارہ جنگ کی تیاری کرے گا. وہ ابھی سال نہیں ہوا، مئی 9 میں ابھی 7 سال نہیں ہوا تو تیاری میں ہے. تو کرتا ہے نہیں کرتا، بہرحال آپ نے تو ریڈی رہنا نا، آپ نے تو الرٹ رہنا ہے، جو کہ ہماری فوج اور ہماری ساری جو نیشنل سیکورٹی ہے وہ ہے اس کے لیے. لیکن آپ 2 محاذ تو آپ کے آلریڈی آن ہیں، تو اگر تیسرا محاذ کا مطلب ہے کہ آپ کا جو فرنٹ ہے اس کا ایران کے ساتھ، اگر اس علاقے میں جنگ ہوتی تو پھر یہ جنگ پھیل جائے گی نا، تو آپ کو تو سوٹ نہیں کرتی جنگ. تو وی مسٹ کیپ پرسوئنگ دی path of peace and bring more parties into it to achieve ceasefire. Yes. ایسا ہی ہے. تو یہ ابھی جو معاملات چل رہے ہیں، ابھی تھوڑی دیر پہلے میرے ایک ایران میں تجزیہ کار سے بات ہو رہی تھی، ان کا کہنا ہے کہ جنگ اپنے خطرناک اختتامی مراحل کی طرف چل پڑی ہے. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں کہ واقعی ہم یہ بات سمجھ سکتے ہیں؟ اوبیسلی خطرناک ہی ہوں گے، جنگ کسی طرح سے بھی اچھی چیز تو نہیں ہو سکتی، لیکن اختتامی مراحل کی طرف جا رہی ہے، اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ جو آپ نے ایران کو کسی سورس کو کوٹ کیا ہے، اس کو اسٹریٹجی میں، حکمت عملی میں ایک محاورتاً کہا جاتا ہے ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، یعنی جنگ کو بڑھا دو
جب آپ نے امن بھی لانا ہے, ختم کرنا ہے, تو اس سے پہلے اس کو بڑھا دو تاکہ اس لیول پہ لے جاؤ, اور پھر اس سے پیس اچیو کرو تاکہ آپ کے مقاصد حاصل ہوں. یہ رشین ڈاکٹرن میں بھی ہے, امریکہ بھی کرتا ہے, مختلف اور پریکٹس کرتے ہیں. ایسکلیشن فار ڈی ایسکلیشن, یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا کہ پڑ رہی ہے خطرناک لیول پہ, مگر پھر آگے جا کے ٹیپر آف ہو جائے گی یا سیز فائر ہو جائے گا, کچھ آئے گا, راستہ بنے گا. دیکھیں ابھی یہ کلیئر ہونا چاہیے کہ اگر اس وقت سیز فائر نہیں ہو رہا یا امن نہیں آ رہا تو اس کی وجہ کیا. امریکہ تو کلیئر نظر آ رہا ہے دنیا کو, امریکہ تو ٹرمپ کیا وچک ہے, اور وہ شاید نکل بھی جائے اس سے. تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہارموز نہیں کھولتے تو نہ کھولیں, کیونکہ یہ بات حقیقت ہے کہ امریکہ تو اتنا افیکٹڈ نہیں ہوتا, اس کے بعد اپنا تیل بہت ہے. یورپین اسٹیٹس افیکٹ ہوتی ہیں, ہم لوگ افیکٹ ہوتے ہیں, انڈیا افیکٹ ہوتا ہے, تیل کی بات کر رہا ہوں, اسٹیٹ آف ہارموز کی بات کر رہا ہوں, چائنا کا افیکٹ ہوتا ہے, باقی پرائس بڑھنے سے, تیل کی پرائس بڑھنے سے, فیول کی پرائس بڑھنے سے ساری دنیا افیکٹ ہوتی ہے. یہ تو سمپل سی بات ہے. تو یہ جو کہہ رہے ہیں یہ بھی ممکن ہے, کیونکہ اب یہ دیکھیں کہ اس وقت ایران کے اندر جو بامبنگ ہوئی ہے جتنے ٹارگیٹ تھے, تو یہ تو نہیں ہے کہ اٹیک ہوا تو کوئی نقصان ہی نہیں ہوا, ایسے نہیں ہے. وہ تو صرف ایرانی لوگوں کی بہادری ہے, ان کی ہمت ہے, انہوں نے اسٹریٹجی جو بنائی, حکمت عملی, اس سے انہوں نے ایک مہینہ اسرائیل امریکہ کی جلکار کو یا اٹیک کو کے خلاف کارروائی کی اور کرتے رہے. لیکن سوال یہ ہے نا کہ وار ٹرمینیشن کس بات پہ ہوگی. امریکہ نے اپنے کچھ ہدف حاصل کر لیے, اس لیے وہ ختم کرنے کو تیار ہے. وہ کیا ہدف تھے امریکہ کے, یہ جو لوگ سمجھتے ہیں نا پاکستان میں یہی جیو پالیٹکس پڑھاتا ہوں, وار اسٹڈیز کی بات کرتا ہوں, وار کی, کہ امریکہ کا ہدف یہ ایم نہیں تھا. جو لوگ مس انڈرسٹینڈ کرتے ہیں یا نہیں سمجھتے کہ جی امریکہ نے ایران پہ قبضہ نہیں کرنا تھا, قبضہ کرنے کے لیے فوج لاتا. فوج تو وہ زمینی فوج تو ہے ہی نہیں وہاں. اس کے بعد 50,000 لوگ ہیں. صدام حسین کے خلاف 5 لاکھ فوج لایا تھا ایک دفعہ, 7 لاکھ دوسری دفعہ. تو کہنے کا مطلب ہے, اور ایران تو 3 گنا بڑا ہے عراق سے, تو اس لیے وہ تو مقصد ہی نہیں تھا. اس کا مقصد تھا 2 پوائنٹ ایجنڈا امریکہ کا, کہ ایران کا جو نیوکلیر پروجیکٹ ہے اور ایران کی جو بیلسٹک میزائل لمبی رینج والے, وہ بھی ان کو وہ اس قابلیت کو یا اس کیپیبلٹی کو ریڈیوس کرے. اس نے کافی ریڈیوس کر دی ہے اس کیپیبلٹی کو, اگر ایران ریبلڈ کرے گا, لیکن ابھی کے لیے تو ریڈیوس کر دیا. یہی اسی نے ٹرمپ نے کہا کہ ہم دوبارہ آ جائیں گے. وہ آیا پچھلے سال بھی, آپ کو یاد ہو, انہوں نے بامبنگ کی تھی, اس سال پھر کر دی ہے. اس وقت 2 سال اگر امن نہ آیا, 2 سال کے بعد پھر ایک جنگ شروع ہو جائے. اسرائیل کا ایم ہے ریجیم چینج ان ایران, اسرائیل کا ایم ہے ایران کے ٹکڑے ہو جائے ہمارا. تو اصل لڑائی جو میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں ایران اور اسرائیل کی چل رہی ہے. ایک تو یہ بات ہوگی, اور ایران کا جہاں تک تعلق ہے, وہ اب اس کو کیا چاہیے, رجیم, پہلے تو رجیم سروائیول. ہر رجیم اپنے آپ کو سروائیو کرانا چاہتی ہے, نارمل اور نیچرل بات ہے. وہ تو انہوں نے آلریڈی چیز کر دی. اس وقت تو ان کی رجیم نہیں گر رہی نا, نہ گری نہیں ہے. ایران کی رجیم وہی ہے بیسکلی. وہ پہلی لیڈرشپ چلی گئی ہے تو دوسری ینگر لیڈرشپ یا دوسری لیڈرشپ آ گئی, لیکن بیسکلی تو وہ اسلامک ریپبلک ریولیوشنری اسٹیٹ ہی ہے نا جو پہلے تھے. جو ایک دوسری ان کو ریپلیسمنٹ ہو سکتی, وہ فی الحال تو نہیں ہوئی. ہاں کل کیا ہوتا ہے فیوچر میں, تو وہ دنیا کے اندر ہر جگہ چینجز آ جاتے ہیں, دیٹ از لیٹر, بٹ ایز آف ناؤ وہ تو ان کے پاس ہے. سو انہوں نے بھی اپنا ایک مقصد حاصل کر دیا. اب جہاں تک تعلق ہے اس کو جنگ کو بڑھانے کا, چلانے کا, وہ ایران کو بھی چھوٹ نہیں کرتا کہ ان کا کیا ہدف ہے, کہ جس سے ان کو ان کی لڑائی اگلے سٹیج میں گلف اسٹیٹ سے شروع ہو جائے گی. اور یہ کوشش بھی کر رہے ہیں کہ گلف اسٹیٹ کی لڑائی ہو تو وہ پھر وار ود ان اسلام ہو جائے گی. مطلب ود ان اسلام مطلب کہ ایران کی اور عرب ممالک کی لڑائی شروع ہو جائے گی. پھر اس میں ترکی, پاکستان, باقی ایجپٹ, باقی ممالک ہے, وہ کسی نہ کسی فارم میں افیکٹ ہوں گے نا اس جنگ کے اندر. تو اسی لیے یہ جو آپ نے پوچھا, اس کا آنسر یہ ہے کہ وی مسٹ ری ڈبل آر ایفرٹ فار پیس. بہت شکریہ برگیڈیئر ناظم میر صاحب, آپ نے جو بات کی وہ ہمیشہ وہی بات کرتے ہیں جو کہ زمینی حقائق کے بالکل اس میں ہوتی ہے. ابھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے برگیڈیئر آصف ہارون, اور وہ بھی اہمیت کی حامل بات کرتے ہیں, اور وہ ایسی بات کرتے ہیں جو کہ عوام جو ہے وہ سننا چاہتی ہے. برگیڈیئر آصف ہارون صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام غفاری صاحب. برگیڈیئر صاحب, امریکہ کے 24 گھنٹے جنگ بندی کی تجویز مسترد کر دی گئی. ایران نے ڈونلڈ ٹرمپ کے مطالبات اور امریکی حکام سے ملاقات سے انکار کر دیا. کویت میں بوربیان جو جزیرہ ہے اس کے اندر امریکی اڈے پر, فوجی ڈپو پر حملے کے بعد امریکی حکام مزید پریشان ہو گئے ہیں. تو ایران نے کوئی تحریری جواب نہیں دیا, بلکہ حملے تیز کر کے ان کو یہ پیغام دیا کہ ہمیں آپ کی یہ تجویز نہیں چاہیے, ہم آپ کی تجویز مسترد کرتے ہیں. اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں, اور اب موجودہ صورتحال کے بعد کیا ہوگا, کیونکہ کچھ ذرائع یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ اب جو جنگ ہے وہ اختتامی مراحل کی طرف چل پڑی ہے. دیکھیں جی, ہمیں 1-2 چیزیں ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ جنگ جو ایران کے اوپر مسلط ہوئی, یہ زبردستی کی گئی, بغیر کسی کاز کی گئی, اور بغیر کسی جسٹیفیکیشن کی گئی. جو بیانیہ گاڑا گیا وہ ایک فیک بیانیہ تھا.
اسی طریقے سے انہوں نے لاسٹ جون میں بھی جو جارحیت کی تھی وہ بھی ایک فیک نیریٹو کے اوپر یہ کی تھی جس پہ وہ کوئی اپنے اہداف حاصل نہیں کر سکے. تو اب غالباً انہوں نے یہ سمجھا کہ جو پچھلی جنگ کی اس کے بعد انہوں نے اور سختی کی اپنی سینکشنز میں اور اس جنگ میں بھی بلیڈ کیا اور جو ان کا جو پیریمیٹر آف سیکورٹی تھا اس کو بھی ریپچر کر دیا. تو اس وقت جو ہے ان کے لیے حالات بہتر ہوں گے کہ وہ اپنے اہداف جو ہے وہ حاصل کر سکیں. جو ابھی ان کے اہداف ہیں وہ یہ دیکھنے چاہیے ہمیں کہ وہ کیا ہے. اسرائیل کا تو ہمیں معلوم ہے کہ جی اس کا امیجیٹ ٹارگیٹ یہی ہے کہ اس نے گریٹر اسرائیل بنانا ہے. تو جہاں تک امریکہ ہے اس کو تو ڈائریکٹ خطرہ آج تک ایران سے کوئی نہیں تھا, اس کے پاس ایسی کوئی طاقت نہیں تھی کہ وہ جو ہے ان کے اوپر کیسے بنائے گا. جو پہلے والا اسرائیل ہے وہ تباہ ہوا پڑا ہے, کوئی شہر ایسا نہیں ہے جدھر ایرانی حملہ نہ ہوا ہو, ایرانی بمباری نہ ہوئی ہو. تو یہ کیا اس نے یہ سوچا تھا, اور ابھی کیا کہہ سکتے ہیں کہ ایران نے بھی اپنا ہدف پورا کر لیا کہ اس کو کھل کے موقع مل گیا اسرائیل پر حملہ کرنے کا؟ جی وہ میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ان کی جتنی بھی تدبیریں تھیں, جتنی بھی ان کی وہ سلسلے تھے, وہ سب جو ہے نا بیک فائر ہو گئے ہیں یک کے بعد دیگرے. جو ان کا انٹرنل کیوس کا تھا وہ بھی فیل ہو گیا, ایئر وار جو ہے وہ بھی فیل ہو گئی, شاک اینڈ آف جو تھا ان کے جو F-35 اور بڑے طیارے جو تھے اور ان کی جو ایئر کرافٹ کیریئرز تھیں وہ بھی فیل ہو گئی, اکنامک میلٹ ڈاؤن جو تھا وہ بھی یہ فیل ہو گیا. اور اب وہ جو ہے اپنی آخری حدوں پہ آ گئے ہیں کہ ہم بوٹس آن گراؤنڈ کی اسٹریٹجی استعمال کریں گے. وہ بھی جو ہے نا نظر نہیں آ رہی کہ وہ قابل عمل ہوگی, جس طریقے سے ایران نے جو ہے نا اپنی ریزیلنس بھی شو کی ہے اور ہر چیز کی جو ہے نا اس کا منہ توڑ یہ جواب یہ دیا ہے. تو اب دوسری سائڈ پہ اگر بغیر صاحب یو این میں دیکھا جائے تو وہاں پر بھی کل ہلچل رہی ہے. ابنائے ہرمز کی طاقت کے زور پر کھولنے سے متعلق قرارداد پر ہونے والی ووٹنگ کو منسوخ کر دیا گیا ہے. فرانس, چین اور روس کی جانب سے قرارداد کے مسودے کی مخالفت کی گئی ہے, جبکہ سلامتی کونسل کے 10 دیگر غیر مستقل اراکین نے بھی قرارداد کے مسودے پر اختلاف کیا ہے. تو یہ اس کو کیسے ہم دیکھتے ہیں, یہ کتنا بڑا عمل ہے اور کس کے حق میں ہوا ہے یہ والا عمل اگر دیکھا جائے تو؟ جی دیکھیں وہ یہی ہے کہ چونکہ ایران جو ہے وہ حق کے اوپر یہ کھڑا ہوا ہے اور اس کی جو 6 نکات ڈیمانڈز ہیں وہ جائز ہیں اور قابل عمل ہیں, اور اس کے برعکس جو 15 پوائنٹ جو امریکہ نے دیے ہیں وہ ناجائز ہیں اور کسی کا صورت جو ہے وہ قابل قبول نہیں ہے. تو اب وہ جو ہے UNSC کی طرف انہوں نے رخ کیا, کیونکہ امریکہ کے اتحادی جو ہیں, جو ان کا جو نیٹو ہے جو 1949 سے آج تک ان کا ایک اسٹریٹجک آرم کیا تھا, آج ان میں دراڑیں پڑ کے جو ہے نا وہ ڈیورس کی سٹیج تک یہ پہنچ گئے ہیں. جو ساؤتھ کوریا اور جاپان ہے وہ بھی ان سے نالا ہے. تو اب وہ UNSC کی انہوں نے مدد دی تو وہاں بھی ان کو کوئی پیش رفت نہیں ملی, کیونکہ جو زیادہ تر دنیا کے جو ممالک ہیں وہ اس جنگ کے خلاف ہیں اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جنگ کو ہر حالت میں جلدی سے جلدی جو ہے یہ ختم ہونا چاہیے, جبکہ اسرائیل تو بالکل نہیں چاہتا. امریکہ جو ہے وہ پھنس چکا ہے, نہ وہ نکل سکتا ہے نہ وہ یہ بازی یہ جیت سکتا ہے. وہ اب درمیان میں ہے, وہ دائیں بائیں یہ دیکھ رہا ہے کہ میں کس طریقے سے اپنی فیس سیونگ بھی کروں اور وکٹری بھی ڈکلیئر کروں. لیکن جو ایران ہے وہ چونکہ ابھی ایک اسٹریٹجک اورینٹیشن جو ہے اس کی سپریورٹی اس نے گین کر لی ہے, تو وہ اب اس سٹیج پہ پہنچ چکا ہے کہ وہ بھی ابھی جو ہے اپنی بات منوائے. اور اس کے پیچھے جو ہے کچھ خاموش طاقتیں جو ہیں جیسے چائنا ہے اور رشیا ہے اور نارتھ کوریا ہے اور پاکستان ہے, وہ اس کے ساتھ کھڑے ہیں. تو وہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے, اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی اپنی جرت ماندانہ مجموعی طور پر بغیر صاحب آپ کی بات کو اگر وہ کرخ کیا جائے تو یہ آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو جنگ کرنے آئے تھے وہی ہارتے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور جو جنگ کا دفاع کر رہا ہے وہ جیت رہا ہے, اور وہ لوگ جو کہ اس جنگ کا حصہ نہیں بنے دراصل وہ جیت رہے ہیں, ایسا ہی ہے؟ جی اسی طرح ہی ہے. اور اب یہ دیکھنا ہے کہ جی ایک جو ان وننگ پوزیشن پہ وہ یہ پہنچ گئے ہیں کہ اب اس کا جو ہے وہ کیا راستہ نکلے گا, کیونکہ جو سفارتی جو سلسلہ ہے وہ اس کی پیش رفت پاکستان نے کی ہے, اور اس کے ساتھ جو ہے
اور جو ملک ہیں وہ شامل ہیں. چائنا بہت لیڈنگ رول یہ پلے کر رہا ہے, تو باقی بھی سارے جو ہے وہ انٹرسٹڈ ہیں کہ جلد سے جلد. میرا خیال ہے کہ ہم جدھر جا رہے ہیں انشاءاللہ وہ بہتری کی طرف ہے, اور ہمیشہ بہتری کی امید رکھنی چاہیے. بہت شکریہ بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب, آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا, قیمتی تجزیہ دیا. اور جو بات چل رہی ہے وہ یہی ہے کہ اب ایران جو ہے وہ دوبارہ ابھرا ہے, کیونکہ ایران کو دبانے کی کوشش کی گئی لیکن ایران دبا نہیں. ایران کی عوام کا پیغام آج ہم نے سن لیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی جو سپریم لیڈرشپ ہے اس کے ساتھ ہیں, اپنی جو قیادت ہے اس کے ساتھ ہیں, اور عوام کا جب کسی قیادت کا ساتھ ہوتا ہے تو وہ جذبہ جو ہے وہ بڑا قیمتی ہوتا ہے اور وہ ہارنے نہیں دیتا. اب تھوڑا سا ہم پولیٹیکل پاکستان کا سینیریو دیکھ لیتے ہیں. اس کے اندر مولانا فضل الرحمان جو ہے وہ کافی ان کو پذیرائی مل رہی ہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ شاید 2 دن پہلے جو ہمارے پروگرام میں بات ہوئی تھی اس کا پیش خیمہ ہے کہ کاشف رفیق نے اسلام آباد سے ہمیں ایک خبر بھی دی تھی, اور اس کے اندر ہم اب بات بھی کریں گے اور خاص طور پہ اس طرف بات کریں گے کہ پولیٹیکل جو سینیریو ہے پاکستان کا وہ چینج ہونے لگا ہے اور اس کی کیا ریزنز ہیں اور اس کے پیچھے کیا مضمرات ہیں. جو چھپی ہوئی بات ہے وہ یہ ہے کہ شاید حکومت جو ہے وہ چینج ہونے کی باتیں جو کر رہے ہیں لوگ, وہ شاید اس کی طرف. کاشف رفیق نے ہمیں ایک دفعہ پھر جوائن کیا ہے. کاشف رفیق نے پرسوں خبر دی تھی, بڑی امپورٹنٹ خبر دی تھی. ان کا کہنا تھا کہ اب شاید بلاول بھٹو زرداری جو ہیں وہ ایکٹیو کردار ادا کریں گے. لیکن کاشف رفیق السلام علیکم, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ کل مسلم لیگ نون کا ایک وفد جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان سے ملاقات کرتا ہے, تو اس ملاقات کا پھر کیا مقصد ہے؟ اگر ایک تو بلاول بھٹو زرداری پیشکش کر کے آتے ہیں, پھر مسلم لیگ نون کا بھی وفد پہنچتا ہے اور خواجہ آصف جو ہیں وہ کافی ایکٹیو بھی نظر آ رہے ہیں, تو اس کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ کیا جو آپ نے وہ خبر دی تھی وہ واقعی وہ ابھی سچائی کی طرف جا رہی ہے؟ کیونکہ پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون اس وقت دیکھا جائے تو ایک حکومت کا حصہ ہیں. صدر آصف علی زرداری اور نیچے جو ہے شہباز شریف ہیں. آپ نے کہا تھا کہ ابھی صدر بھی چینج ہو جائے گا, وزیر اعظم بھی چینج ہو جائیں گے, تو ابھی مولانا فضل الرحمان کو اتنی پذیرائی مل رہی ہے, اس کی کیا وجہ بتا رہے ہیں؟ دیکھیں, بنیادی طور پہ جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں ان کی جو منشا ہے, ان کی خواہش کے بغیر 28ویں آئینی ترمیم نہیں ہو سکتی. ایک تو بات یہ واضح میں رکھتی ہے. اب 28ویں آئینی ترمیم جو ہے وہ کروانا مقصود اس لیے ہے کہ بجٹ سے پہلے اگر آپ 28ویں آئینی ترمیم نہیں چاہتے تو پھر اب اگلا پورا سال آپ جو ہے وہ NFC ایوارڈ کے اوپر فعال کریں گے جو پرانا چلتا آ رہا ہے, جس کی وجہ سے فائنینشلی سٹریس بہت زیادہ ہے, جس کے تناظر میں تمام وزراء اعلیٰ کے ساتھ مشاورتی میٹنگ بھی کی گئی ہے کہ قرضے جو ہے وہ فیڈرل لیتی ہے اور ریونیو جو ہے وہ میکسیمم صوبوں کے پاس ہے, تو اس میں پارٹیسپیشن کی جائے. سو اگر NFC ایوارڈ کو ری ایڈریس کرنا ہے تو پھر 28ویں آئینی ترمیم درکار ہے, اور 28ویں آئینی ترمیم مولانا فضل الرحمان صاحب کی منشا اور کانسینٹ کے بغیر وہ نہیں ہوگی. دوسرا جو اہم پہلو ہے کہ تحریک انصاف اس جو آئل کرائسس ہے, اس کرائسس کو ونڈو آف اپرچونٹی بنانا چاہتی ہے کہ آئل پرائسز انکریز ہو رہی ہیں, مہنگائی بڑھ رہی ہے, عوام نالا ہے, تو دس از دا رائٹ ٹائم کہ ہم عوام کو موبلائز کریں, احتجاج کریں, پروٹیسٹ کریں اور عوام کو جو ہے وہ باہر نکالنے میں کامیاب ہو جائے تاکہ ایک پینک کریٹ ہو جائے موجودہ حکومت کے لیے. اس میں بہر صورت مولانا فضل الرحمان صاحب جو ہے وہ آج کی ڈیٹ تک اپوزیشن کا حصہ ہے. ان کو یہ لگتا ہے کہ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کی اسٹریٹ پاور اور تحریک انصاف کی اسٹریٹ پاور آپس میں کلب ان کر گئی تو پھر ایک میسج جو ہے وہ موبلائزیشن ہو سکتی ہے, چونکہ اور عوام جو ہے وہ اس میں بھلے ان کو تحریک انصاف سے پیار نہ ہو, مولانا فضل الرحمان اچھے نہ لگے, لیکن ان کی جو مہنگائی کی پریشانیاں ہیں ان کے تناظر میں وہ ساتھ جا سکتے ہیں. جہاں تک بات آپ نے کی کہ چینج آف گورنمنٹ کی ہے, وہ میں نے اس وقت بھی آپ کے شو میں کہا تھا, میں آج بھی یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر کہیں پہ, میں نے 3 دفعہ اگر کا لفظ استعمال کیا تھا اگر آپ کو یاد ہو. یس اگر کے بغیر ہم کر نہیں سکتے نا بات. میں نے یہ کہا تھا کہ اگر کہیں پہ جو 2.5 سال کا پرپورشنیٹ طے ہے کہ 2.5 سال وفاق میں حکومت پیپلز پارٹی کرے گی اور 2.5 سال نون لیگ کرے گی, تو اس سارے تناظر میں اگر بجٹ کے بعد حکومت چینج ہوتی ہے تو پھر جو آئینی عہدے اس ٹائم پیپلز پارٹی کے پاس ہیں وہ کنورٹ ہو جائیں گے نون لیگ کے پاس, اور جو آئینی عہدے جو حکومتی عہدے نون لیگ کے پاس ہیں وہ چلے جائیں گے پیپلز پارٹی کے پاس. اور پیپلز پارٹی جو ہے ان کی خواہش یہ ہے کہ وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اپنے ساتھ اتحادی بنائے, نہ صرف حکومت میں بلکہ آنے والے الیکشن میں اور آنے والی رجیم میں.
ایک اور امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان کا سیاست میں ہمیشہ زرداری صاحب کے ساتھ اتحاد رہا، لیکن پی ڈی ایم کی حکومت کے پی ڈی ایم بننے کے بعد مولانا فضل الرحمان صاحب کا اتحاد نواز شریف صاحب کے ساتھ ہو گیا تھا، جس کے تناظر میں وہ سمجھتے ہیں کہ ان کو شاید نواز شریف صاحب نے اس طریقے سے وہ نئی چیزیں کی جس طریقے سے معاملہ مینیج کرنا چاہیے تھا بطور اتحادی۔ ان کی ریزرویشن ہے کہ بلوچستان میں حکومت ان کو ملنی چاہیے تھی یا خیبر پختونخوا میں ملنی چاہیے تھی، بہرحال ان کو آفر بھی کی گئی اور آفر تواتر سے کی جا رہی ہے کہ خیبر پختونخوا کا گورنر چینج کر کے مولانا فضل الرحمان صاحب کے صاحبزادے کو گورنر بنایا جا سکتا ہے، یا جس کو بھی مولانا کہیں ان کو گورنر بنایا جا سکتا ہے۔ پیپلز پارٹی سب تک قربانی دینے کو تبدیلی کی خبریں چل رہی ہیں۔ کاشف صاحب بہت شکریہ، ٹائم بالکل ختم ہو گیا ہے، سننا چاہ رہے تھے آپ کو لیکن مجبوری یہ ہے کہ وقت کی بھی قدر کرنی پڑتی ہے ہمیں۔ بہت شکریہ، اور اہمیت کی حامل بات یہ ہے کہ کیوں ہر معاملے کے اندر افغانی اور انڈین نکلتے ہیں جب بھی پاکستان کے اندر کوئی دراندازی ہوتی ہے، پاکستان کے اندر کوئی اس طرح کی مس مینجمنٹ ہوتی ہے، کوئی ٹیررزم ہوتی ہے، اس کے پیچھے افغانی اور بھارتی کیوں نکلتے ہیں، یہ بات سوچنے کی ہے۔ بہرحال وقت ختم ہو گیا۔ پاکستان کی بہتری کے لیے اور پاکستان کے اندر امن کے لیے 7 نیوز کا کردار ہمیشہ سے آپ کے ساتھ ہے۔ عوام، ہماری پاکستان کی عوام دعا گو ہے کہ پاکستان میں امن رہے۔ جاوید غفاری کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔